بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی کیونکہ دونوں کی طرف کے لوگ اس رشتے پر راضی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے شادی میں شرکت نہ کی۔ میرے والدین نے ایک دوسرے کو تو پا لیا لیکن اپنوں کو کھو دیا۔ تقدیر نے میری ماں کو میرے والد کی وجہ سے اپنوں سے جدا کیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میرے ذریعے وہ ان سے دوبارہ مل جائیں گی۔ میری صورت اچھی تھی مگر سیرت میں تکبر اور اپنے حسن کے احساس سے اکڑ پن بھرا ہوا تھا۔ پاس آس پڑوس کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے، مگر میں جو لڑکیوں سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتی تھی، لڑکوں کو کب گھاس ڈالتی۔ کالج میں داخلہ لیا تو یہ نحوست اور بڑھ گئی۔ ذہانت میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ تھی، میری ہر چیز مکمل تھی۔ کاش کہ میری سیرت بھی اچھی ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ لاڈ اٹھانے والے میرے محافظ میرے والد کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ میں بھی 17 برس کی تھی کہ وہ گزر گئے۔ والدہ کے والدین تو ان سے ترک تعلق کر چکے تھے، ادھر ابو کے رشتہ دار بھی ہم سے لا تعلق تھے۔ ایسے میں ہم ماں بیٹے کا اگر کوئی سہارا تھا تو وہ والد صاحب کی جمع پونجی اور وہ کوٹھی تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ جمع پونجی نے سال بھر ساتھ دیا، اس کے بعد کوٹھی کی باری آ گئی۔ امی نے اس کو فروخت کر کے چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان خرید لیا تاکہ سر چھپانے کا ٹھکانہ بن جائے۔ باقی روپیہ بینک میں جمع کر دیا تاکہ زندگی کی گاڑی کچھ عرصے آگے رواں دواں رہے اور وہ بھی سکون سے رہ سکے اور میں بھی سکون سے تعلیم حاصل کر سکوں۔ کالج کی تعلیم ختم کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میری عمر ابھی 21 سال ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میں کسی کو حاضر نہ لاتی سوائے ایک لڑکی کے، کسی کو دوست نہ بنایا۔ یہاں بھی مغرور مشہور ہو گئی۔ ہماری کلاس میں عامر نام کا ایک لڑکا بہت شائستہ اور مہذب سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار ہم پکنک پر گئے تو وہاں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی، میں نے لفٹ ہی نہ دی، مگر خدا کی کرنی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گہرے پانی میں گر گئی۔ تبھی عامر نے دریا میں چھلانگ لگا کر مجھ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا۔ کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمارے اساتذہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ اس واقعے سے بھی میرے دل میں عامر کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے۔ عامر نے بھی اپنی والدہ کو 3 بار رشتے کے لیے بھیجا، لیکن میں نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ عامر کو میرے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں انکار کی وجہ پوچھنا چاہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تمہارے جیسے تو میرے گھر کے دربان ہیں، میں تم کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ آئندہ میرے گھر رشتہ بھجوانے کی جرات نہ کرنا، ورنہ رہی صحیح عزت بھی تمہاری جاتی رہے گی۔ یہ کہہ کر میں نے گملے میں تھوکا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ہکا بکا میرا منہ تکتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ تو وہ کبھی مجھ سے مخاطب ہوا اور نہ میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ تم روٹھے ہم اچھے۔ تعلیمی سال مکمل ہوا تو میں گھر بیٹھ گئی۔ عامر کو میری خبر رہی اور نہ مجھے اس کی۔ اب میری عمر 28 سال تھی۔ گھر میں کرنے کو کچھ نہ تھا تو بور ہوتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ مالی حالت تنگ ہونے لگی تھی۔ جائیداد کے پیسے ختم ہو چلے تو نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ 2 سال تک مناسب ملازمت کی تلاش میں سرگردان رہی، لیکن کامیابی نہ ملی۔ جہاں بھی گئی اکثر میلی نگاہوں والے افراد سے واسطہ پڑتا۔ سخت ذہنی کوفت کے ساتھ گھر کو لوٹتی تو کئی دن دہلیز سے باہر قدم رکھنے کو دل نہ کرتا۔ اب تو میرے لیے پہلے جیسے اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے۔ گھر آتے بھی تو شادی شدہ اور عمر رسیدہ مردوں کے جو دوسری یا تیسری شادی کی آرزو مند تھے۔ ایسے رشتوں کو میرا ذہن قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز جب گھر میں نہ راشن تھا اور نہ پیسہ پائی، بہت افسردہ بیٹھی تھی کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا اشتہار دیکھا۔ ایک کمپنی کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ دیے گئے پتے پر گئی تو چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میری نظر اچانک صاحب کے کمرے میں دیوار پر لگی تصویر پر گئی تو بکھلا گئی۔ یہ عامر کی تصویر تھی۔
فوراً کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے عامر آتے نظر آ گئے۔ وہی عامر جس کو میں نے بے عزت کیا تھا، وہی انسان اب دروازے میں کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرے اوسان ہتا ہو گئے تھے۔ عامر نے بہت شائستگی سے سلام کیا اور مجھ سے کہا کہ مس بخت کیسے مجھ غریب کے دفتر میں آنا ہوا، نوکری کا پتہ کرنے آئی تھی، لیکن اب نہیں کرنی مجھے آپ کے پاس نوکری۔ ٹھیک ہے نہیں کیجیے، لیکن آداب میزبانی تو نبھانے دیجیے۔ اگر کسی کرسی پر تشریف رکھیے گا تو میری عزت افزائی ہوگی۔ اس نے کچھ اس طرح ہمدردانہ لہجے میں یہ بات کی کہ مجھے اپنے سابقہ کیے گئے عمل پر شرم آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ آئیے۔ مارے لحاظ کے میں اس کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھ ہی گئی۔ یہ بتائیے کہ ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اگر بہت ضروری ہے ملازمت کرنا اور میری کمپنی میں نہیں کرنا چاہتی تو بھی کوئی بات نہیں، میں کسی دوسری کمپنی میں اچھی ملازمت پر رکھوا دیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ فون کروں گا، کیونکہ آپ کے مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ اس نے اتنے اعتماد اور اپنائیت سے یہ باتیں کہی کہ میں نے اس کو اپنے حالات بتا دیے۔ وہ کہنے لگا کافی عرصہ ملازمت کی تلاش میں رہنے سے آپ کو معاشرے کے رویوں کا بخوبی جائزہ ہو گیا ہوگا اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ ماحول کیسا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ مجھ پر ہی اعتبار کر لیں؟ میں آپ کو اچھی سیٹ پر ملازمت دوں گا اور تنخواہ بھی آپ کو اچھی دوں گا، اس کے علاوہ آپ کے تحفظ کی ضمانت بھی دوں گا۔ مجھے شرمندہ نہ کرو عامر، میں تو اس وجہ سے واپس جا رہی تھی کہ اس روز تمہاری بے عزتی کی تھی اور بدلے میں تمہارے سلوک سے شرمندہ ہو رہی ہوں۔ مجھ کو لگا کہ دوبارہ بھٹکنے کی بجائے عامر کی پیشکش کو قبول کر لینا اچھا ہے۔ عامر نے آئی ٹی کا کورس کروانے میں مدد کی اور جب میں نے کورس مکمل کر لیا تو مجھ کو جاب دے دی۔ تاہم وہ مجھ سے کبھی بے تکلف نہ ہوا، ضرورت پر مختصر بات کرتا، لیکن یہ سبھی آفس والے جان گئے تھے کہ وہ میری عزت کرتا ہے، بہت احترام سے پیش آتا تھا، تو سبھی لوگ عزت سے پیش آنے لگے۔ کسی کی جرات نہ ہوتی کہ میلی نظر مجھ پر ڈالے۔ مجھے عامر کی کمپنی میں ملازمت کرتے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس شخص کی اچھائیوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا تو دل میں اس کا احترام کرنے لگی۔ اب اپنا سابقہ متکبر رویہ یاد کرتی تو شرم آ جاتی، تاہم خود کو تسلی دیتی کہ اس وقت طالبہ تھی اور والد کا سایہ بھی سر پر نہ تھا، ایسے میں کسی اجنبی لڑکے پر کیوں کر اعتبار کر لیتی؟ میں بھی تو حق بجانب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب عامر نے مجھ سے کبھی بدتمیزی نہ کی تھی تو مجھے بھی اس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا چاہیے تھی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ انسانی رویے تو اپنی شخصیت کی کمتری اور برتری کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ قسمت نے ہمیں ملانا تھا سو ملا دیا۔ کل جو تقدیر مجھ پر نامہربان تھی وہ آج مہربان ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرا باس میرا ہی کلاس فیلو نکلا ہے، وہی عامر جس نے میرے گھر میں رشتہ بھجوایا تھا۔ امی بہت حیران پریشان ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ اگر وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے تو کسی دن کھانے پر بلا لو۔ امی کا خیال درست تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ عامر کے دل میں میرے لیے جگہ ہے، جبکہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی، سو میں دفتر نہ گئی۔ اس دن میرے ذمہ اہم کام تھا اور میں ایسا کبھی نہیں کرتی تھی کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں۔ یہ بات عامر کو پتہ تھی، لہٰذا اس نے میرے گھر فون کیا میری خیریت کا پتہ چل جائے۔ امی نے فون پر بات کی اور بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور بیٹی کے علاوہ مجھے کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں۔ تبھی وہ آپ کو چھٹی کی درخواست بھجوا رہی ہے۔ آنٹی چھٹی کی درخواست کی ضرورت نہیں، میری کلاس فیلو ہے، میں ان کو ملازم نہیں سمجھتا، صرف خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے بیٹے تو گھر آ جاؤ اور میری خیریت دیکھ لو۔ عامر نے آفس آف ہونے کے بعد گاڑی نکالی اور ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے کال بیل دی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا دل کبھی میرے لیے دھڑکا تھا اور آج میرا دل اس کی خاطر دھڑک رہا تھا۔ وقت کا عجب چلن ہے، حالات کی کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کل وہ میرا مشتاق دید تھا اور آج میں اس کی منتظر تھی۔ دوسری بار بھی وہ امی کی عیادت کی خاطر ہمارے گھر آئے اور امی کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے گئے۔ وہ دونوں اس طرح گل مل گئے تھے جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ ان کے درمیان کچھ ایسے باتیں ہوئی جن کو میں نہ سن سکی، لیکن جب عامر چلا گیا تب امی کے چہرے پر طمانینت تھی۔ وہ آج بہت خوش اور سکھی لگ رہی تھی۔ شام کو عامر دوبارہ آیا اور امی کو اپنی گاڑی میں اسپتال لے گیا۔ آج ان کے درمیان میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔
امی نے بعد میں بتایا کہ بک دراصل یہ میرا بھتیجا ہے۔ تمہارے ننیال کے روٹھ جانے کے بعد میرے بھائی نے بھی مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ خدا نے تمہارے وسیلے سے مجھے میرے بھتیجے سے ملایا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اب کیا رکاوٹ تھی؟ میری ماں عامر کی پھوپھی تھی جنہوں نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور پھر عامر کی دلی مراد پوری ہوئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی والدہ کو ہمارے گھر لایا اور انہوں نے جھولی پھیلا دی۔ بتاتی چلوں کہ امی کی شادی کے سال کے بعد ماموں کی شادی ہوئی تھی، لہٰذا امی نے اپنی اس بھابھی کو اس وقت نہیں پہچانا تھا جب وہ پہلی 2 بار ہمارے گھر رشتہ لینے آئی تھی۔ امی نے اپنے بھائی سے ملنے کی آرزو کی۔ ممانی اور عامر ان کو بھی منا کر امی کے پاس لے آئے۔ اس دن کا منظر دیدنی تھا جب ایک لمبی مدت بعد امی اور ماموں ملے تھے۔ ماموں نے کہا، بہن میرا تو جی چاہتا تھا آپ سے ملوں مگر والد نے قسم دی کہ اب سلطانہ سے نہیں ملنا، تبھی دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ عامر نے مجھے کہا کہ اب تم آفس نہیں آؤ اور پھر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ میری شادی دھوم دھام سے عامر کے ساتھ ہو گئی جس میں دونوں خالائیں شریک ہوئی۔ نانی جان بھی آئی مگر افسوس کہ نانا وفات پا چکے تھے۔ اس طرح میری ماں کو مدتوں بعد ان کا مائیکہ اور مجھے ننیال کا دیدار نصیب ہوا۔ جب سالوں بعد بھائی بہن گلے ملے تو والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ امی کہتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی اپنوں سے ملوں گی اور پھر سے ایک ہو جائیں گے ہم۔ میری شادی کے 4 ماہ تک والدہ اپنے ہی گھر میں رہی مگر وہ بیمار تھی۔ تبھی عامر اور ماموں نے ان کو سمجھا بجھا کر اپنے گھر لے آئے۔ یہ وہ گھر تھا جس میں نانا کی طرف سے ان کا حصہ بھی بنتا تھا۔ ماموں نے وہ حصہ ان کو دے دیا تو وہ سکون سے رہنے لگی، لیکن یہ حصہ بلاخر تو واپس عامر کے پاس ہی آنا تھا۔ افسوس کہ میری والدہ صرف 3 برس ہی اپنوں کے ساتھ رہی اور پھر اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ آج ہر سکھ ہر نعمت میرے پاس ہے مگر میری ماں نہیں ہے جس نے کتنے دکھ اٹھائے کہ مجھے پروان چڑھایا تھا۔ سچ ہے اس جہان میں ماں جیسا کوئی رشتہ نہیں اور ماں کی ہستی کا کوئی نعم و بدل بھی نہیں ہوتا۔